السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ آپ سے میں زکوٰۃ کے حوالے سے بات کروں گا۔ یہ ایک انتہائی اہم اسلام کا رکن ہے۔ ہمارے آج کے معاشرے میں زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے جو معاشی اور جس کو اکنامکلی کہتے ہیں مسائل روز افزوں بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے کافی ملک کے اندر جو مسلمان ہیں، ملک کے باہر جو ہیں، ان سب کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ زکوٰۃ کے نظام کا صحیح نہ ہونا ہے۔ کسی بھی ملک کے اندر، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، اس میں اگر فائنینشلی یعنی مالی طور پر برابری نہ ہو، اعلیٰ طبقے کے لوگ، درمیانہ طبقے کے لوگ اور نچلے طبقے کے لوگ تمام کو ان کی ضروریات بر وقت نہ ملیں، تو مسائل وہ پھر جرائم کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ اور اس کی بہترین مثال دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے حالات ہیں کہ امیر غریب کو جوتے کے نوک پہ رکھتا تھا، جس سے لڑائی جھگڑے فسادات بہت زیادہ ہوتے تھے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے ہر انسان کو اس کا حق دلایا۔ اسلام نے مالی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے کہ اگر ہم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے مالی طور پر جو ہمارے اوپر شریعت کا حکم بنتا ہے وہ ادا کریں، تو انشاءاللہ یہ مالی مسائل کبھی بھی نہیں رہیں گے جیسے کہ آج کے دور میں۔ قرآن میں پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، نماز قائم کرتے ہیں اور جو روزی ہم نے ان کو دی ہے، یعنی اس سے مراد مالیہ، ان میں سے اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہے پاک کرنا۔ شرعی معنی کے لحاظ سے مال کا ایک حصہ جسے نصاب کہتے ہیں، وہ سال کے آخر میں اس سے ادا کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ دو قسم کے، اسلام کے اندر زکوٰۃ تین قسم کا ہے جس کو صدقہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن میں زکوٰۃ کے لیے صدقے کا لفظ بھی آیا ہے۔ قرآن میں بہت ساری آیات کے اندر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، کیونکہ نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بہت ساری جگہوں پر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ آ کر یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اگر ایک انسان بدنی عبادت کرتا ہے اور مالی نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے بدنی مسائل بھی پیدا ہوں گے اور مالی جو مسائل ہیں وہ جیسے نظر آ رہے ہیں وہ بھی پیدا ہوں گے۔ زکوٰۃ اسلام نے بہترین اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ باقاعدہ طور پر ہر خاندان کے اندر جتنے بھی امیر لوگ ہیں ان کے باقاعدہ ایک فہرست بنائی جائے۔ جیسے دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملین زکوٰۃ کے نام سے ایک کمیٹی بنائی تھی، وہ زکوٰۃ وصول کرتے تھے امیروں سے اور غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ تو اگر ہر خاندان، مسلمان گھرانوں کے ہر خاندان کے اندر جو امیر ہیں وہ زکوٰۃ لے کر غریبوں میں تقسیم کریں تو ایک فائدہ یہ رہے گا، خاص طور سے وہ جو خاندان کے اندر غریب ہیں ان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ جو مسائل ہمیں زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے درپیش ہو رہے ہیں، جس میں آج دیکھ رہے ہیں آپ کہ عمرا جو حکومتی سطح پہ بڑے لوگ ہیں ان کا بھی پیسے کی وصولی کے لیے اپنے ایمان کو اور اپنے مذہب کو اور اپنے اخلاق کو داؤ پہ لگانا ہے۔ روز افزوں ہم دیکھتے ہیں جو سیاسی طور پر جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جس میں بڑے بڑے پالیٹکس کے لوگ جو ہے انانیت اور اپنے دنیاوی اثر و رسوخ کے لیے وہ جو کوششیں کرتے ہیں، ان کی زیادہ تر وجوہات یہی ہوتی ہے کہ مالی جو طاقت ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ اجارہ داری کا نظام جسے کہتے ہیں ارتکاز دولت، کہ دولت ایک خاص طبقے کے پاس آئے جس سے غریبوں کو بر وقت ان کی ضروریات نہ ملیں، تو ایک اجارہ دارانہ نظام بن کے جیسے سانپ بچھو والا مسئلہ بنتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یکنزون الذہب والفضہ ثم لا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب الیم، وہ لوگ جو سونا چاندی گاڑ کے رکھتے ہیں، اس سے مراد یہ کہ پیسہ روپیہ ان کے پاس کافی ہے لیکن وہ اس کو رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے دوسروں کے ضروریات پر، اس کی ضرورت سے بھی زیادہ ہیں اور جو ضرورت مند ہیں ان پر بھی خرچ نہیں کرتے، سانپ بچھو کی طرح اس کو گاڑ کے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر سانپ بنا ہوا ہے۔ ثم لا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب الیم، تو ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روز قیامت جن لوگوں نے زکوٰۃ صدقات کا پیسہ خرچ نہیں کیا ہوگا تو وہی روپیہ پیسہ پگھلا کر سیسا بنا کر ان کے جسموں سے ان کو داغا جائے گا۔ دوسری حدیث میں ہے سانپ بچھو بنا کر ان کے جسموں سے وہ لپٹائے جائیں گے اور وہ ان سے بات کریں گے کہ ہم تمہارا وہ روپیہ پیسہ ہے جسے آپ خرچ نہیں کرتے تھے۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، زکوٰۃ
اگر ہمارے ملک میں یہ نظام مضبوط ہو تو آپ یقین جانیں کہ ملک کے تقریباً 90% مسائل اس کا حل مکمل طور پر سامنے آئے گا، کیونکہ کسی کے ساتھ رشتہ داری، کسی کے ساتھ اگر آپ کا لین دین، کسی کے ساتھ اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا، یا ملکی سطح پر جو سرمایہ دارانہ نظام ہے یا دوسرے، ان کے اندر جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں وہ زیادہ تر مالی مسائل کی وجہ سے، تجارت، زراعت، حکومت، یہ 3 بڑے بڑے شعبے ہیں اسلام کے اندر، ان کے اندر بھی مالی مسائل کی وجہ سے یہ مسائل جو روز افزوں اٹھتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا سسٹم صحیح نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسلام کہتا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ 8 قسم کے تقریباً لوگ قرآن نے بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ فقیروں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، اللہ کی راہ میں جانے والوں کا، تقریباً 8 قسم کے لوگوں کا ذکر آیا ہے کہ ان کا حق ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر اور کس طرح سے عائد ہوتا ہے۔ سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے، اور اس پہ 1 سال گزر جائیں تو اس میں بطور زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے، یعنی 100 میں 2.5 روپے کے حساب سے وہ پورا اس کا حساب لگا کر اس حساب سے زکوٰۃ کا رقم ادا کریں گے۔ یہ تو صرف آپ کو ایک بیلنس پیمانہ بتایا گیا ہے، رقم کا حساب جو لگایا جائے گا وہ سونے کے حساب سے ہوگا۔ چاندی پیور ہو، مطلب اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو چاندی کو پیور یعنی چاندی ہی کی قیمت لگائی جائے گی، لیکن زکوٰۃ کی رقم کا جو حساب لگایا جائے گا وہ 7.5 تولے سونے کے حساب سے لگایا جائے۔ کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 2 تولہ سونا ہے، لیکن اس کے پاس ایکسٹرا اتنے پیسے ہیں یا ایکسٹرا اتنی چیزیں ہیں، جیسے ایک اپنی ضرورت کی گاڑی، ایک ضرورت سے باہر، ایک اپنی ضرورت کا گھر، ایک ضرورت سے باہر، ایک اپنی ضرورت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک گھر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک کاروباری ضرورت ہوتی ہے۔ جو روپیہ پیسہ کاروبار میں یا گھر میں استعمال ہوتا ہے یہ ضرورت میں آتا ہے، جو اس کے علاوہ ہے وہ غیر ضروری ہے۔ اگر سال گزر گیا، کسی کے پاس 2 تولہ 1 تولہ سونا تو اور ایکسٹرا غیر ضروری چیزیں ملا کر اس کا حساب لگایا گیا، وہ بھی 7.5 تولے کے برابر ہوتے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اس طرح زمین، کسی کے پاس پراپرٹی وہ ضرورت سے زیادہ ہے، مطلب ایک تو کاروبار کر رہا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ غیر ضروری ہے، تو سال گزر گیا اور وہ 7.5 تولے سونے کے برابر اس کے پاس روپیہ تھا، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ گاڑیوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، اس طرح سے تجارت کرنے والوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ سال کے آخر میں وہ دیکھیں گے کہ جو انکم ان کے پاس آتا ہے، اگر وہ 7.5 تولے سونے کے حساب کے برابر یا اس سے اوپر ہیں اور اس کے پاس موجود ہیں تو اس پر یہ زکوٰۃ فرض ہے۔ خاندان یہ زمینوں میں مثلاً کسی کے پاس کچھ زمینیں ایسی ہیں جو بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہیں، عشر و زکوٰۃ جس کو کہتے ہیں، وہ زمینیں جو بارش اور کے پانی سے سیراب ہوتی ہیں، جیسے پہاڑی علاقے ہوتے ہیں جو اوپر واقع ہوتی ہیں، بارانی زمینیں جو کہلاتی ہیں، تو اس پر شریعت کی روح سے بارانی زمینوں پر 10واں حصہ زکوٰۃ کا عائد ہوگا، اور جو زمینیں ٹیوب ویل کے پانی سے، نہری پانی سے سیراب ہوتی ہیں، اس پر 20واں حصہ، اس کو عشر اور خراج کہتے ہیں۔ زکوٰۃ ضروری نہیں ہے کہ صرف ان لوگوں کو دی جائے جو کہ مستحقین ہیں، بلکہ اپنے خاندان کے اندر بھی جو غریب لوگ ہیں پہلے ان کا حق بنتا ہے۔ خاندان کے اندر ہم کن کو دے سکتے ہیں، کن کو نہیں دے سکتے؟ خاندان کے اندر ماں باپ اپنے اولاد کو اور اولاد اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ فقیر اور مسکینوں کا حصہ ہے، تو کیا والدین اپنی اولاد کو فقیر مسکین سمجھ کر یا اولاد اپنے والدین کو فقیر مسکین سمجھ کر ادا نہیں کریں گے؟ اسی لیے شریعت نے کہا ہے کہ وہ اپنے اصلی رقم سے ان کے عزت کے ساتھ مدد کریں گے، ان میں سے کوئی بھی غریب ہو۔ اسی طرح والدین کے والدین، اس طرح ان کے والدین، اس طرح ان کے پھر اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، جہاں تک یہ سلسلہ چلتا ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بیچ کے جو رشتے ہیں، بہن بھائی، چچا چاچی، پھپھا پھوپھی، خالو خالہ، ماموں ممانی وغیرہ جتنے بھی ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر یہ فقیر ہو، مسکین ہو، بلکہ سب سے پہلا حق ان کا بنتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ میاں پر بیوی کا حق ہے کہ وہ ان کی ضروریات اصلی رقم سے عزت سے پوری کریں۔ اگر بیوی امیر ہے، میاں غریب ہے، ان پر بھی پھر واجب ان کی مدد کرنا۔ تو یہ وہ ایک فارمولہ تھا جو میں نے بتایا زکوٰۃ کے دینے کا اور نہ دینے کا۔ اگر خاندان کے اندر کوئی نہیں ہے تو پھر پڑوس میں جو غریب ہیں ان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے درجہ بدرجہ جو جتنے قریب ہوں، کہیں پر آفت، طوفان، زلزلے، اس قسم کے حادثات ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی زکوٰۃ کی رقم بھیجی جا سکتی ہے۔ اس لیے قرآن میں جب آیت آئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی کے کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک جان سے پیاری چیز اللہ کے نام پہ خرچ نہ کرو۔
تو اصل میں زکوٰۃ کا روپیہ تو ہم خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کا ثواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں ایک بینک ہمارا اکاؤنٹ بنتا ہے جس میں اس کو روزانہ کے حساب سے بڑھایا جاتا ہے۔ اس طرح سے زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ یہ تحقیق کی جائے کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے واقعی یہ غریب ہیں، فقیر ہیں، مستحق ہیں کہ نہیں ہیں۔ بینک سے جو لوگ کٹوتی کرتے ہیں زکوٰۃ کی، یا کچھ کمپنیز ہیں وہ زکوٰۃ کی کٹوتیاں کرتی ہیں، تو یاد رہیں زکوٰۃ دینے والے ان کے لیے فرض ہیں، جس طرح زکوٰۃ دینا فرض ہے یہ تحقیق کرنا بھی فرض ہے کہ واقعی انہوں نے جو کٹوتی کی ہے وہ غریبوں مسکینوں کے ہاتھ پہنچی ہے کہ نہیں۔ تو آج کل اس کو کوئی پرواہ نہیں کرتے، تو بینک والے حضرات بھی نوٹ فرمائیں کہ مالک کی مرضی کے بغیر زکوٰۃ کی کٹوتی جائز نہیں ہے، ان سے ان کی مرضی، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ کا رقم اٹھا کے مستحق تک پہنچانا یہ واجب ہے۔ قرآن میں آتا ہے یا ایھا النبی اذا جاءکم فاسق فتبینوا، اے نبی جب تمہارے پاس کوئی ایسا بندہ آئے کہ جس کا تمہیں پتہ معلوم نہ ہو اس کی ایمانداری کا، تو تحقیق کرو کہ واقعی یہ آدمی جو بات کہہ رہا ہے آپ کو صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ کا روپیہ خود اپنے ہاتھ سے وہ ادا کیا جائے تاکہ وہ صحیح ہاتھوں میں پہنچے، کیونکہ زکوٰۃ کا مقصد ملک سے غربت کا خاتمہ ہے۔ اگر دولت صرف عمراء اور امیر طبقے میں رہے گی تو وہ پھر ایسا ہوگا جیسے جسم کے اندر دل ہے، ایسے امیر لوگوں کی مثال ہے معاشرے کے اندر۔ تو اگر دل صاف خون پمپ کرے گا تو سارے اعضاء کو صحت ملے گی۔ امیر لوگ اگر اپنے مالوں کو صحیح استعمال میں لائیں گے، آرام پوشی عیاشی کی بجائے غریبوں میں تقسیم کریں گے، تو سارے معاشرے کے اندر یہ چوری ڈکیتی اس کا رواج ختم ہو جائے گا، دھوکہ وغیرہ۔ اور اگر یہ غلط ہوگا تو وہی چوری ڈکیتی اور دھوکہ جیسے ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ پھر بڑھتے جائیں گے۔ اس لیے ہمارے آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے یہ غلط ہے۔ وہ لوگ جو ہیلے بہانے بناتے ہیں کہ میرے پاس تو اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے، اس کو تحقیق کرنی چاہیے کسی اچھے اتھینٹک مفتی عالم سے۔ یہ بھی یاد رکھیں بعض جگہوں پہ علماء، مساجد کے ائمہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ میں مستحق ہوں، مجھے زکوٰۃ دو۔ بے شک ان کو دینا بھی ضروری ہے، مدارس کے طلباء کو بھی، ہر جگہ پہ جو غریب ہوں مسلمان، لیکن تحقیق کرے کہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں، کیونکہ بعض جگہوں پہ غریب لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کئی جگہوں سے زکوٰۃ کی رقم وصول کر کے وہ خود امیر بن جاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی زکوٰۃ کو زکوٰۃ عبادت سمجھ کر تحقیق کر کے ادا کریں۔ حدیث اچھا دوسری بات یہ ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں امیر نہیں ہوں تو میں صدقہ نہیں ہوں۔ صدقہ دینا، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، حدیث میں آتا ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بھی، مطلب خرچ کرنا۔ تو اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو روزانہ اللہ کے نام پہ کچھ نہ کچھ دیا کریں، کیونکہ صدقہ زکوٰۃ کی 3 قسمیں ہیں، فرض، واجب، نفل۔ فرض تو وہی ہے جن کے اوپر بنتا ہے روپیہ، اور واجب وہ ہے کہ ایک آدمی کہے کہ اگر میں بیمار ہوا، یا جو کوئی بیمار ہو جاتا ہے کوئی آدمی، یا کسی کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر میرا یہ مسئلہ شرعی حدود کے اندر تھا وہ اللہ نے حل کر دیا یا بیماری سے صحت دے دی، تو میں اللہ کے نام پر اتنا روپیہ یا اتنی چیزیں مسکینوں کو، فقیروں کو کھلاؤں گا یا دوں گا، تو اب وہ اس کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ دینا، یہ واجب میں آتا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ نفلی صدقات ہیں۔ مثلا دن میں رات میں 24 گھنٹوں میں کوئی آدمی کہتا ہے اللہ کے نام پر کوئی روپیہ، آدھا روپیہ ایک آنا بھی دیتا ہے خلوص سے، تو اللہ کے ہاں کا ضرور اجر ملتا ہے۔ کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کو خرچ کرنے والے کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن میں جب آیت اتری تو اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جان سے پیاری چیز اللہ کے نام پہ خرچ نہ کرو۔ تو اس آیت کے نزول پر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان کا ایک باغ تھا، 600 کھجوروں کے درخت تھے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا یہ اللہ کے نام پہ میں دیتا ہوں، کیونکہ اس میں ایک کنواں تھا جس کا نام بیروحا تھا، اس کا پانی بڑا میٹھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی پیتے تھے، وہاں وضو کر کے نفل بھی پڑھتے تھے۔ وہ باغ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو جان سے عزیز تھا، مگر جب آیت اتری اور اس نے حضور سے یہ بات کہی، آپ نے کہا نہیں، اس کے 3 حصے کرو، اپنی ضرورت اور بچوں کی ضرورت اور اپنے باغ پر۔ مطلب طریقہ یہ ہے کہ جس کے پاس بھی مال ہو تو اس کے 3 حصے کرے، ایک اللہ کے نام پر، ایک اپنے کاروبار پر اور اپنے بیوی بچوں پر۔ اس طریقے سے اگر خرچ کرے گا تو انشاءاللہ مال بھی کم نہیں ہوگا، بچت بھی زیادہ ہوگی، اخراجات بھی تنگ نہیں ہوں گے، غریبوں کی ضروریات بھی پوری ہوگی۔ مسئلہ جو سب سے بڑا ہے وہ یہی ہے کہ ہر آدمی کہتے ہیں میں غریب، میں مستحق، اور اللہ کے ہاں یہ بات پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، میرے بندے، افرغ من کنزک عندی، میرے خزانے میں بھی جمع کر، لا غرقہ ولا سرقہ ولا حرقہ، نہ جلتا ہے نہ ڈوبتا ہے نہ اس سے کوئی چوری کر سکتا ہے،
بلکہ جب تو قیامت کے دن آئے گا جو میرے نام پہ تو نے خرچ کیا ہے اعطی کا احوج ما تکون الیہ، تو کئی گنا بڑھا چڑھا کر بغیر سود کے تمہیں واپس کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو زکوٰۃ کے صحیح رقوم ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائے مہربانی جو بھی چینل میں آپ کے ساتھ کوئی بیان شیئر کرتا ہوں تو اشتہار کی نیت سے نہیں بلکہ ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کر کے اپنے فیملیز میں اور اپنے مسلمان جتنے بھی دوست ہیں ان کو پہنچائیں کہ یہ بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں جس کو آج سوشل میڈیا میں مختلف قسم کے لوگ غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔